ایک بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں سجدہ صاحب سلام سے پہلے کریں گے یا بعد میں کریں گے۔ بہت ہی اہم سوال ہے سجدہ صاحب کے متعلق، اور یہ سمجھنے والا ہے۔ اس بارے میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ کا فرمان ہے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ، ہر بھول میں اللہ نے 2 سجدے رکھ دیے۔ جو بندہ نماز میں بھول جاتا ہے وہ 2 سجدے کرے گا۔ تیسری حدیث فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، جو بھی تم میں سے نماز میں بھول جائے وہ 2 سجدے کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ صاحب سلام سے پہلے یا بعد میں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، اس میں فقہا کا بڑا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا سجدہ صاحب سلام کے بعد کیا جائے گا۔ دوسرا امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا سجدہ صاحب سلام سے پہلے کیا جائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 2 گروہ۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہر قسم کا سجدہ صاحب سلام کے بعد میں، امام شافعی ہر بھول کا سجدہ صاحب سلام سے پہلے، امام مالک رحمہ اللہ نماز میں اگر کمی ہو گئی ہے تو پھر سلام سے پہلے، اگر زیادتی ہو گئی ہے تو پھر سلام کے بعد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ صاحب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں گے، جیسا حدیث میں وارد ہوا ہے، اگر تو ہم سے وہی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو پھر حدیث کے مطابق چلیں گے، اور یہی مسلک تقریباً راجح لگتا ہے کیونکہ یہ حدیث کے زیادہ قریب ہے۔ سرداد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھول کی 4 طرح کے طریقے وارد ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہے، اگر تمہیں نماز میں شک ہو گیا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، تو پھر آپ سجدہ صاحب سلام سے پہلے کریں گے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے اذا شک احدکم فی الصلاۃ فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن۔ جو تم میں کوئی شخص نماز میں بھول گیا ہے، شک ہو گیا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، اسے چاہیے کہ جس پہ یقین ہے اس پہ بنیاد رکھ لے اور سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ ایک طریقہ یہ آپ سے وارد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے تو دوران تشہد یعنی پہلے والا تشہد آپ بھول گئے تھے۔ ایسے نماز پڑھا رہے تھے جس میں 2 تشہد تھے، تو پہلے والا تشہد بھول گئے تھے اور کھڑے ہو گئے سیدھے۔ تو صحابہ جب آپ نے 4 رکعتیں مکمل کی تو نماز سلام کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے 2 سجدے کیے پہلے، پھر سلام پھیرا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو سجدہ صاحب میں وارد ہوا ہے، وہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی تو آپ نے 2 پڑھا دی۔ تو آپ کے ایک صحابی تھے ذوالیدین، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس نے آپ کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یہ نماز میں کمی ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لم آنس ولم تقصر، نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک کام ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پھر صحابہ سے پوچھا اصادق ذوالیدین، کیا یہ میرے صحابی خرباق، اس صحابی کا نام خرباق تھا، کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پھر 2 رکعتیں بقیہ پڑھائی، سلام پھیرا اور سلام کے بعد سجدہ صاحب کیا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ،
آپ نے ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھانی تھی اور آپ نے 5 پڑھا دی، تو صحابہ سلام کا انتظار کرتے رہے، تو واقعی آپ نے سلام پھیرا، سلام کے بعد آپ کو بتایا گیا آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہے، تو آپ نے پھر 2 سجدے کیے۔ تو یہ 4 طریقے آپ سے وارد ہوئے سجدہ صاحب کے متعلق۔ اگر ہماری بھول انہی طریقوں کے مطابق ہے تو آپ کوشش کیجئے حدیث کے مطابق عمل کیجئے، لیکن جو ہم ہر قسم کا سجدہ صاحب سلام سے پہلے کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیجئے۔ اللہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اگر آپ کی کوئی 5ویں ایسی صورت نکل آئی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔